عقیل احمد کشن گنج بہار انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے، اگر کسی زمین کو ایک مسجد کے لیے وقف کیا گیا جو زمین اصل مسجد سے کافی دور ہے، اس کے بعد مسجد کے متولی اور کمیٹی نے مل کر کچھ مسلی کے ساتھ اختلاف ہونے کی وجہ سے اس وقف شدہ زمین میں دوسری مسجد بنا لی اور یہاں باقاعدہ جماعت اور جمعہ پڑھنے لگے، کچھ مہینوں کے بعد اب ان دو فریقوں میں میل جول ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، مسجد کی وقف شدہ اس دوسری جگہ پر بنی ہوئی مسجد کیا شرعی مسجد بن گئی؟ دوسرا یہ کہ اس مسجد کو اب منہدم کر کے کہاں لے کر جانا جائز ہوگا؟ شریعت کے روح سے جواب عنایت فرمائیں۔ وہ زمین جس نے وقف کیا ہے اس نے اس میں مسجد بنانے کی اجازت دی ہے یا یہ کہ اس کی آمدنی مسجد میں جاتی رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس نے صراحت کیا ہوگا، تو اس نے جو صراحت کیا ہے اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے نص الواقف کا نص الشارع، واقف کی صراحت شارع کی صراحت کی طرح ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ تو اگر اس کو مسجد میں اس لیے وقف کیا کہ اس کی آمدنی مسجد میں جاتی رہے تو اس میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد دوم صفحہ نمبر 490 پر ہے، لا یجوز تغییر الوقف، یعنی وقف میں رد و بدل جائز نہیں، کہ جس طرح وقف کیا گیا جس مصرف و مقصد کے لیے اسی میں استعمال ہو۔ اور حضرت علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الواجب ابقاء الوقف علی ما کان علیہ، وقف کو اس کے شرائط کے مطابق باقی رکھنا واجب ہے، یعنی وہ اپنے جس مصرف کے لیے وقف کیا گیا اس کو اسی کے مطابق باقی رکھیں، اس میں رد و بدل نہ کریں۔ تو اس عبارت کا بھی یہی مقصود ہوا جو عالمگیری کے عبارت کا ہے۔ یہ عبارت شامی شریف جلد سوم صفحہ نمبر 427 پر ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس پہ مسجد بنانے کی اجازت وقف کرنے والے نے دی ہے تو مسجد بنانا جائز تھا، اور مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی تو وہ مسجد نہیں، وہ ایک گھر ہے، وہ ایک گھر کی طرح ہے، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے بنایا گیا۔ یہ ہے دونوں صورت۔ اب آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا پڑے گی کہ وقف کرنے والے نے کس نیت سے وقف کیا اور اس میں کیا صراحت کی ہے، مسجد بنانے کی اجازت دی تھی یا نہیں، اگر دی ہے تو جائز، نہیں دی تو ناجائز۔